زندگی کے معنی۔ نیتشے کے فلسفے میں زندگی کی حقیقت اور اس کے معنی بنیادی موضوعات ہیں جنہیں وہ مختلف پہلوؤں سے بیان کرتا ہے۔ نیتشے کا تصور زندگی کے گہرے اور غیر روایتی نظریات پر مبنی ہے جن میں اس نے خاص طور پر مسیحی، افلاطونی اور روایتی اخلاقیات کی مخالفت کی ہے۔ آئیے اس کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زندگی کی حقیقت۔ نیتشے کے نزدیک زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ یہ کسی ماورائی یا الہامی مقصد کے تابع نہیں ہے۔ وہ زندگی کو خود مختار، جاندار اور تخلیقی قوت کے اظہار کے طور پر دیکھتا ہے۔ یہ تصور اس کے دیگر تصورات سے منسلک ہے، مثلاً خواہش اقتدار اور خدا کی موت۔ نیتشے کے فلسفے میں یہ دونوں تصورات ایک دوسرے کی ضرورت کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، خواہش اقتدار۔ نیتشے کے مطابق زندگی کی بنیاد جذبہ اقتدار پر ہے، جس کے لیے وہ خواہش اقتدار کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ اس میں بقا کی شدید آرزو کا مفہوم بھی شامل ہے۔ نیتشے کے مطابق انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اپنے اقتدار کو بڑھانے، مضبوط کرنے اور اثر و رسوخ کو قائم رکھنے کی مسلسل کوشش کرتا رہے۔ نمبر 2، خدا کی موت۔ نیتشے خدا کی موت کے تصور کو پیش کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ روایتی مذہبی عقائد اب انسان کے لیے زندگی کے معنی فراہم کرنے کے قابل نہیں رہے، کیونکہ مذہب انسان کو صبر و برداشت کی تلقین کرتا ہے جو خواہش اقتدار کے منافی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ انسان تب تک مذہب کے حصار سے نکل نہیں سکتا جب تک وہ صبر و برداشت کے رویے کو ترک نہ کر دے۔ صبر و برداشت کے رویے کو ترک کرنے کا صاف مطلب یہ نکلتا ہے کہ انسان کسی غیبی طاقت کا منتظر نہیں، بلکہ اسے خود اپنی موجودہ حالت کو تبدیل کرنا ہوگا۔ جب وہ خود پر انحصار کرتا ہے تو گویا خدا کی ضرورت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ نیتشے کے مطابق خدا مر گیا ہے کا مطلب یہ ہوا کہ کسی ماورائی طاقت پر انحصار کرنے کی بجائے انسان کو خود ہی زندگی کی حقیقت دریافت کرنا ہوگی اور اپنے مقصد حیات کا تعین کرنا ہوگا۔ زندگی کے معنی۔ نیتشے کے مطابق فرد کی زندگی کے معنی وہی ہیں جو وہ خود متعین کرتا ہے۔ خود نیتشے نے بھی اپنی زندگی کے معنی متعین کیے جو اس کی چند خاص اصطلاحات سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کی خاص اصطلاحات میں سے مندرجہ ذیل کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ پہلی اصطلاح، فوق البشر۔ نیتشے کی نظر میں فوق البشر ایک ایسا انسان ہے جو اپنی اقدار خود تخلیق کرتا ہے اور اپنی زندگی کو خود معنی دیتا ہے۔ یہ انسان کسی خارجی طاقت یا اخلاقیات کے بجائے اپنی اندرونی قوتوں کی بنا پر جیتا ہے۔ دوسری اصطلاح، ابدی بازگشت۔ نیتشے زندگی کو اس طرح جینے کی ترغیب دیتا ہے کہ گویا اسے ہمیشہ کے لیے دہرانا مقصود ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کو اس کی تمام تکالیف اور خوشیوں کے ساتھ مکمل طور پر قبول کرنا چاہیے۔ زندگی اور فن۔ نیتشے کا فلسفہ زندگی کو فن سے تشبیہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زندگی کو ایک فن پارے کی طرح جینا چاہیے جس میں انسان خود اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے زندگی کے معنی پیدا کرتا ہے۔ جب انسان کو معلوم ہو کہ اس کی زندگی کو کنٹرول کرنے والی کوئی خارجی ہستی موجود نہیں بلکہ وہ آپ اپنی تمام تر حیات کا واحد ذمہ دار ہے، تو اسے اپنی زندگی کو خود ہی کوئی مقصد دینا چاہیے۔ اسے زندگی کو اس طرح جینا چاہیے کہ یہ اس کے لیے ایسی سرگرمی بن جائے جو اسے خوشی اور مسرت دیتی ہو۔ بالفاظ دیگر، جس طرح کوئی شخص کسی فن یا ہنر کو نہ صرف دلچسپی سے نبھاتا ہے بلکہ اسے دوسروں کے لیے مؤثر اور معنی خیز بھی بناتا ہے۔ ایک فنکار اپنے فن کی کامیابی اور ناکامی کے لیے خود ہی ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر وہ عمدہ اداکاری دکھاتا ہے تو اسے سراہا جاتا ہے، لیکن اگر وہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے تو اس فن کو بھی ناپسندیدہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس لیے ایک فنکار کی یہی کوشش ہوتی ہے یا ہونی چاہیے کہ وہ اپنے فن یا ہنر میں کمال مہارت دکھائے تاکہ اگر اسے دوبارہ اپنے فن کا مظاہرہ کرنا پڑے تو اس کے لیے وہ آسان رہے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اپنے فن میں اس طرح مشق کر لی جائے
کہ آئندہ کے لیے وہ آسان بن جائے۔ اس طرح نیتشے کا زندگی کو فن یا آرٹ سمجھنے کا تصور اس کے تصور ابدی بازگشت سے بھی منسلک ہو جاتا ہے۔ نیتشے کے نزدیک زندگی کے کوئی خارجی یا مطلق معنی نہیں ہیں، بلکہ زندگی کی حقیقت انسان کی تخلیقی قوتوں، آزادی اور خود ساختہ اقدار میں پوشیدہ ہے۔ وہ زندگی کو جینے کے لیے ایک تخلیقی، طاقتور اور آزاد نقطہ نظر کی تجویز دیتا ہے، جو کسی روایتی مذہب یا اخلاقی نظام کے تابع نہیں ہے، بلکہ سراسر خود فرد کے اپنے ارادہ پر منحصر ہے۔ اس طرح ہر انسان کی زندگی کے وہی معنی ہوتے ہیں جو خود وہ اسے دینا چاہے۔ تشریح مزید۔ نیتشے کا خیال تھا کہ اگر خدا نہ ہو تو کوئی عالمگیر اخلاقی و اطلاقی اصول بھی نہ ہو، اور نہ ہی کوئی معروضی اقدار ہوں گی، لہذا انسان جو چاہے کر سکے گا، وہ خود اپنے لیے اقدار وضع کرے گا اور خود ہی اقدار کا انتخاب کرے گا۔ چونکہ نہ تو کوئی خدا ہوگا اور نہ ہی کوئی مستقل اخلاقی اقدار ہوں گی، تو وہ تنہا خود میں اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کی صلاحیت پیدا کرے گا۔ کوئی دوسرا اس کا معاون و مددگار نہ ہوگا۔ ہر شے سے اس کی مغائرت ہی اس کو ذمہ دار بنائے گی۔ ایک طرف تو نیتشے شوپنہار سے بہت متاثر تھا، اور دوسری طرف وہ ڈارون کا بھی معتقد تھا۔ نیتشے نے شوپنہار کے اس نظریے کو تو قبول کیا کہ کائنات کی بنیادی حقیقت ارادہ ہے، لیکن وہ اس کی کنوتیت کو رد کر دیتا ہے۔ اگرچہ وہ ڈارون کے نظریہ ارتقاء سے بھی متاثر تھا اور اسے حقیقت کے طور پر بدیل و جان قبول کرتا تھا، لیکن وہ ڈارون کی اس بات سے متفق نہ تھا کہ ارتقاء کا محرک ماحول کے ساتھ میکانکی مطابقت ہے، کیونکہ نیتشے سمجھتا ہے کہ زندہ رہنے کی جبلت بنیادی حیثیت رکھتی ہے، جبکہ حصول علم کی جبلت اس کے ماتحت ہے اور زندگی کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، خواہ اسے زندگی کے بارے کوئی افسانہ یا التباس ہی کیوں نہ تخلیق کرنا پڑے۔ نیتشے کے مطابق زندگی کو اپنے ارتقائی سفر میں ایسے ہی افسانوں یا التباسات کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ آگے بڑھنے کا عمل جاری رہے۔ اس کے مطابق اخلاقیات اور مذاہب ایسے ہی افسانے اور التباسات ہیں جو جبیلت علم نے تخلیق کر رکھے ہیں۔ یہ بات تمام ماہرین حیوانیات و نفسیات تسلیم کرتے ہیں کہ ہر ذی روح کے اندر زندہ رہنے اور زندگی کو قائم رکھنے کا رجحان بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی رجحان بنیادی جبلت یا ارادہ حیات ہے۔ اس اصول کے تحت اپنی جان بچانے کے لیے راہ فرار اختیار کرنی پڑے یا دوسرے کی جان لینی پڑے تو یہ جائز عمل ہوگا، کیونکہ یہ ایک اضطراری اور جبلی فعل ہوگا۔ اس لیے ذاتی دفاع میں سرزد ہو جانے والے قتل کے معاملے میں قانون بھی رعایت دیتا ہے۔ نیتشے شوپنہار کی طرح ارادے کو اندھا قرار نہیں دیتا، بلکہ اسے بامقصد قرار دیتا ہے۔ اس کے نزدیک اپنے آپ کو قائم رکھنا اور ہلاکت سے بچنا ہی ارادہ حیات کا مقصد وحید نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ زیادہ طاقت اور زیادہ اقتدار حاصل کیا جائے۔ لیکن زندگی کے ارتقائی عمل میں اکثر و بیشتر جان لیوا خطرات بھی مول لینے پڑتے ہیں تاکہ زیادہ قوت اور زیادہ اقتدار حاصل کیا جا سکے۔ اس طرح ارادہ حیات صرف ایک جبلی رجحان یا خاصہ ہی نہیں رہ جاتا، بلکہ ارادہ اقتدار بن جاتا ہے۔ یہی انسانی کردار کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ نیتشے نے ڈارون کے اس نظریے سے بھی اتفاق نہیں کیا کہ انسان اور جانور میں کوئی اساسی فرق نہیں ہے۔ اس کا خیال تھا کہ اس خیال سے انسانی شرف و وقار کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ اگر انسانی ارتقاء کو حیوانی ارتقاء کا تسلسل ہی سمجھا جائے تو انسانوں کے درمیان باہمی جذبات کا جواز ختم ہو جائے گا۔ نیتشے کا خیال تھا کہ پرانی اقدار کی جگہ جدید اقدار کو فروغ دینا چاہیے، جو کوئی مافوق الفطرت حوالہ نہ رکھتی ہوں۔ نئی اقدار کو فروغ دینا بھی ارتقاء کے عمل کو جاری رکھنے کی ایک صورت ہے۔ اگرچہ نیتشے کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے باعث پرانی اقدار کے فنا ہو جانے کا افسوس بھی تھا، لیکن یہ افسوس اس لیے تھا کہ ان کی جگہ نئی اقدار کے لیے انسانی ذہن تیار نہ تھا۔ اگر انسان نئی اقدار کی تخلیق کے لیے تیار نہ ہوا تو وہ خلا یا عدمیت میں گر جائے گا، جسے وہ نہیلزم کہتا ہے۔ نیتشے کے نزدیک ارادہ اقتدار کائنات کی حقیقت مطلقہ ہے۔ یہ اپنے ارتقائی سفر میں نت نئی منزلیں طے کر رہا ہے،
تغذیہ اور تناسل دو ایسے اعمال ہیں جو ارادہ اقتدار کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ارادہ اقتدار ہی نے ماضی میں ایسے بڑے لوگ پیدا کیے جو ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کے اعتبار سے عدیم المثال تھے۔ اگر ارادہ اقتدار انسانی تہذیب و تمدن اور ثقافت کا محرک نہ ہوتا تو انسان آج بھی جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کر رہا ہوتا۔ حق و صداقت اور اخلاقیات ارادہ اقتدار کے لیے محض اعلی کار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ صرف طاقت اور اقتدار ہی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ درست اور غلط کیا ہے۔ نیتشے دنیائے اخلاقیات کا مصلح اور مجدد تھا۔ اس کے نظریات میں اجتہاد تھا جو ارتقاء ہی کی ایک صفت ہے۔ اس سلسلے میں نہ تو اس نے کسی کی تقلید کی اور نہ ہی وہ کسی کو قابل تقلید سمجھتا تھا۔ اس کا یہی عمل اس کے فلسفہ اور نظریات کی تفسیر بھی ہے اور تاثیر بھی۔ نیتشے ہر روایتی قدر کی نفی کرتا اور اقدار کا ایک نیا جہان آباد کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ زندگی کو بیک وقت المیہ اور تربیہ دونوں اعتبار سے قبول کیا جائے اور اس کو خود کوئی معنی پہنائے جائیں، بجائے اس کے کہ انہیں کسی مافوق الفطرت قوت کی طرف سے آزمائش یا امتحان سمجھا جائے۔ وہ کرکیگارڈ کی طرح خدا کی تلاش نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک ایسے انسان کی تلاش کرتا ہے جو خدا کا محتاج نہ ہو، بلکہ خود اپنی ذات پر انحصار کرنے والا ہو اور اپنی زندگی کے لیے خود ہی اقدار تخلیق کرنے والا۔ اس کے لیے وہ فوق البشر کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ نیتشے نے زندگی اور اس کی حقیقت کو سمجھنے پر اتنا زور نہیں دیا جتنا کہ اس کو نئے معنی پہنانے کی تلقین کی ہے، کیونکہ زندگی کو سمجھنے کی کوشش میں انسان گمراہی اور وقت کے ضیاع کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ زندگی کو ایسا جینا چاہیے کہ اگر اسے دہرانا بھی پڑے تو انسان اس کے لیے تیار ہو۔ یہ ایک ایسا رویہ ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ انسان نے اپنی ذات کو ذمہ دارانہ طور پر گزارنے کا ارادہ کر لیا ہے اور وہ اس کے نتائج کا از خود ذمہ دار ہے، لہٰذا وہ اس کے لیے اقدار بھی خود ہی وضع کرے گا۔ اقدار کی تخلیق کا عمل در حقیقت اپنی زندگی کو معنی دینے کا بھی عمل ہے، جس میں انسان بالکل آزاد اور خود مختار ہے۔ نہ وہ اس کی برائی کے لیے کسی کو جواب دہ ہے اور نہ اچھائی کے لیے، بلکہ اپنی زندگی اور اس کے لیے اچھائی اور برائی کے معنی کا فیصلہ بھی خود اس کی اپنی ذات اور ارادے پر منحصر ہے۔ ختم شد۔